اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم۔ بہت مشہور جملہ ہے قرآن حکیم کا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ آج تو اللہ کو اور زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ دلوں میں خوف ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، پورا ملک یا پوری دنیا جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دی گئی ہے، لوگ گھروں کے اندر محصور کر دیے گئے ہیں، مگر مومن وہ خوف نہیں رکھتا، وہ اطمینان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اذانیں تو مسجدوں سے بلند ہو رہی ہیں، کہیں کہیں باجماعت نماز کا بھی اہتمام ہو رہا ہے۔ ہم فقہی مباحث میں نہیں جا رہے، مگر اس پوری زمین کو تو مسجد بنا دیا گیا حضور علیہ السلام کی امت کے لیے۔ گھروں میں اذان دے لیجئے، گھروں میں اقامت کا اہتمام، گھروں میں نماز کو قائم کرنے کا اہتمام کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں گھروں میں کیا کرے؟ اللہ کے بندو، فرض نماز سے آگے بڑھ کر نوافل کا اہتمام، قرآن کو شفا کہا گیا، قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام، رب کو پکارنے کا اہتمام۔ پکار لگی ہوئی ہے، اے میرے بندو تم نے صبح گناہ کر لیا، شام میں توبہ کر لو، تم نے شام میں گناہ کر لیا، صبح توبہ کر لو۔ اللہ فرماتے حدیث قدسی میں معاف کر دوں گا۔ گھروں کے اندر بیٹھ کر نمازوں کا بھی اہتمام ہو، تلاوت کا بھی اہتمام ہو، اذکار کا اہتمام ہو، استغفار کا اہتمام ہو، کچھ دین کے اعتبار سے مطالعے کی کوشش کر لی جائے، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا جائے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیا جائے، دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے۔ مساجد سے اذانیں تو بلند ہو رہی ہیں، کچھ توجہ بھی دلا دی جائے، اور گھروں میں بچے بھی مانگے، بوڑھے بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے، مرد بھی مانگے، ایک ایک گھر مسجد بن جائے، ایک ایک گھر میں اللہ کا ذکر بلند ہو جائے، اللہ کی رحمت انشاءاللہ جوش میں آئے گی، اللہ رحم فرمائے گا، اللہ رحم فرمائے گا۔ یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، جھک جانا، پلٹ آنا، لوٹ آنا، اللہ کو منا لینا۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔